ادھر دروس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان دروس کی تمام جو ویڈیوز ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر دی جاتی ہے، تو جو ساتھی وہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں تو مسجد کے نام سے ہی، جامع مسجد اول اہل حدیث کے نام سے ہی وہ بنایا گیا ہے، تاکہ جو ساتھی نہیں دیکھ پاتے وہ دروس اور وہ جو ہے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو جن ساتھیوں نے نہیں دیکھی آپ ان تک یہ ویڈیو پہنچائیں۔ ہماری اسی مسجد کے نام سے، جامع مسجد اول اہل حدیث کے نام سے یہ چینل بنا ہوا ہے۔ تمام دروس کی جو ریکارڈنگ ہے وہاں پر موجود ہے، آپ وہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ بنیادی طور پر اس دنیا میں دو قسم کے انسان اور دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو حزب اللہ ہے، عباد اللہ ہے، عباد الرحمن ہے، یعنی جن کو سادہ لفظوں میں نیک کہا جائے گا۔ اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو حزب الشیطان ہے، دوسرے لفظوں میں انہیں کافر، مشرک اور گنہگار کہا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں تو کافی تقسیمیں ہیں، خاندان بڑے، قبیلے بڑے، کنبے بڑے، برادریاں بڑی، ملک بڑے، علاقے بڑے، لیکن اللہ کے ہاں بنیادی طور پر دو ہی لوگ ہیں، نیک اور برے۔ اور بنیادی طور پر اس دنیا کے اندر چیزیں بھی دو ہی ہیں، بس ایک ہے نیکی اور دوسرا ہے گناہ۔ اور بنیادی طور پر ٹھکانے بھی دو ہی ہیں، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ ایک ہے جنت جو اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے تیار کی ہے، دوسرا ہے جہنم ٹھکانہ جو اللہ تعالیٰ نے برے لوگوں اور نافرمانوں کے لیے تیار کی ہے۔ بس یہ دو ہی چیزیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں قیامت کے دن نہ درم ہوگا، نہ دینار ہوگا، نہ سونا ہوگا، نہ چاندی ہوگا، دو ہی چیزیں ہوں گی، یا نیکی ہوگی یا گناہ ہوگی۔ اگر آپ نے کسی کو کچھ دینا ہے تو آپ اس دن صرف نیکی ہی دیں گے، اور اگر آپ کے پاس دینے کے لیے نیکی موجود نہیں تو آپ کو مد مقابل کے گناہ لینا پڑیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر دو ہی لوگ ہیں، ایک نیک ہیں اور دوسرے گنہگار ہیں۔ بنیادی طور پر دو ہی چیزیں ہیں، ایک نیکی اور دوسرا گناہ ہے۔ اور بنیادی طور پر دو ہی ٹھکانے ہیں، ایک جنت ہے اور دوسرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آج کی اس نشست اور گفتگو کے اندر میں اپنے انتہائی ناقص اور محدود علم کے مطابق کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ جو نیکی ہے، اس نیکی کے دنیا کے اندر کیا فوائد ہیں اور اسی نیکی کے مرنے کے بعد آخرت میں کیا فائدے ہیں اس کو بیان فرماؤں گا۔ سب سے پہلا فائدہ نیکیوں کا وہ کیا ہے جو کلام اللہ کے اندر موجود ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین، کہ جو انسان نیک بنتا ہے، محسن بنتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی چھوٹا فائدہ نہیں ہے۔ اب جو انسان اللہ کا محبوب بن جائے، اللہ کا چہیتا بن جائے، اللہ کا پسندیدہ بن جائے، مجھے بتائیے کم شرف ہے۔ اب اللہ کی محبت میں آپ کو سمجھا دوں کہ اللہ کی محبت کا معنی کیا ہے۔ اللہ کی محبت میرے اور آپ کی محبت کی طرح نہیں۔ اللہ کی محبت بھی اللہ کی شایان شان ہوتی۔ وہ کیسے؟ جامع ترمذی کے اندر کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار جبریل امین کو بلاتے ہیں، اور بلا کر باقاعدہ اس انسان کا نام لیتے ہیں کہ فلاں نامی شخص ہے،
فلاں ملک میں، فلاں علاقے میں، فلاں بستی میں، فلاں محلے میں، فلاں گھر میں فلاں نامی شخص ہے، میں اللہ اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اب جبریل امین اس پیغام کو 7ویں آسمان کے فرشتوں میں عام کر دیتے ہیں کہ فلاں نامی شخص اللہ کا محبوب۔ پھر یہ پیغام 7ویں آسمان سے 6 پہ آتا ہے، 6 سے 5ویں پہ آتا ہے، 5ویں سے 4 پہ آتا ہے، 4 سے 3 پہ آتا ہے، 3 سے 2 پہ آتا ہے، 2 سے 1 پہ آتا ہے۔ یوں اجرام فلکی افلاک کے اوپر آسمانوں پر اس انسان کا چرچا یوں ہوتا ہے کہ فلاں نامی شخص اللہ کا محبوب اور پسندیدہ ہے، آسمان کے سارے فرشتے اس سے محبت کریں۔ یہاں پہ بس نہیں، یہاں پہ بس نہیں، اللہ کی محبت میں نے عرض کی اللہ کی شایان شان ہے، پھر اللہ اس بندے کی محبت کو زمین پہ اتارتے ہیں۔ کیسے اتارتے ہیں؟ یوں اتارتے ہیں کہ زمین کی ہر مخلوق، ہر چیز اس انسان سے محبت کرتی، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے اس سے محبت کرتے، جنگلات میں رہنے والے درندے اس سے محبت کرتے، حشرات الارض، یہ کیڑے مکوڑے، یہ چونٹیاں اس سے محبت کرتی ہیں، یہ بری بحری ساری مخلوق اس سے محبت کرتی، حتیٰ کہ پانی کا ایک ایک قطرہ اس سے محبت کرتا ہے، درخت کا ایک ایک پتا اس سے محبت کرتا ہے، صحرا کی ریت کا ذرہ ذرہ اس سے محبت کرتا ہے، حتیٰ کہ پہاڑ کا ایک ایک پتھر اس انسان سے محبت کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی محبت کا معنی۔ اور یہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ حافظ صاحب یہ کیا آپ نے بات کر دی، یہ جمادات کی محبت، یہ نباتات کی محبت کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، صحابہ اکرام ساتھ ہیں، تو سامنے احد پہاڑ آیا، آپ نے جبل احد کو دیکھا تو کیا ارشاد فرمایا، یہ وہ پہاڑ ہے کہ اس پہاڑ سے ہم محبت کرتے ہیں اور یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ جمادات کی محبت کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ تو پہلی نیکی کی سب سے پہلی فضیلت اور نیکی کا سب سے پہلا فائدہ دنیا میں وہ کیا ہے کہ انسان سے اللہ تعالیٰ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ وہ کیا ہے؟ کلام اللہ کے اندر موجود ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ کی رحمت ہر وقت ان کے قریب رہتی ہے۔ اللہ کی رحمت کے قرب کا مطلب کیا ہے وہ سمجھیے گا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جب انسان کے اوپر دائیں بائیں اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی رحمت انسان کو جب ڈھانپ لیتی ہے اور گھیر لیتی ہے، تو اللہ کی رحمت کے قریب ہونے کا معنی یہ ہے اللہ کی قسم دنیا کا کوئی غم، دنیا کی کوئی پریشانی، دنیا کی کوئی آفت، دنیا کی کوئی مصیبت، وہ بیماری کی شکل میں ہو، وہ غربت کی شکل میں ہو، وہ افلاس کی شکل میں ہو، وہ کسی بھی شکل میں ہو، اس انسان کو بے چین، بے قرار، ڈپریشن اور ٹینشن اور پریشانیوں میں مبتلا ہونے ہی نہیں دیتی۔ وہ اطمینان میں رہتا ہے۔ غربت ہے وہ مطمئن ہے، بیمار ہے وہ مطمئن ہے۔ انسان کے اوپر کوئی بھی پریشانی ہے، اللہ کی رحمت نے اس کو ڈھانپا ہوتا ہے، اس کا دل دماغ مطمئن ہوتا ہے، اطمینان اور سکون اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اس کی دلیل میں آپ کو سیرت سے دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کیفیت یہ ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ امی عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، کسی نے ہمارے گھر کے دروازے پہ دستک دی اور میں نے دیکھا ایک سائلہ ہے، صحیح بخاری میں، سوال کرتی ہے کچھ ہے تو دو بچیاں ساتھ۔ امی جان کہتی ہے میں نے سارا گھر دیکھا تو اس روز میرے گھر میں سوائے ایک کھجور کے کچھ نہیں تھا۔ پیٹ پر کپڑے بندھے ہوئے ہیں۔ یہ ابتدائی زمانہ ہے جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور آپ بھوکوں کئی دن گزار رہے ہیں،
امی جان کہتی ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ افلاس کے اس دور کے اندر، غربت کے اس دور کے اندر، فقیری کے اس دور کے اندر، بھوک کے اس زمانے کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام رات کے اندھیری اور تاریکی کے اندر میرے گھر کے کچے فرش کے اوپر اپنی مبارک پیشانی کو، مقدس ناک کو اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدے کی حالت میں رگڑ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اور رونے کی وجہ سے پیٹ سے یوں آواز آتی ہے جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز ہوتی ہے، اور آپ اپنی زبان سے کیا ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کچے صحن میں اپنی مبارک پیشانی اور پاکیزہ ناک کو تیرے سامنے مٹی میں آلودہ کر کے اللہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں جو تو نے مجھ کو دی ہیں، اور سچ یہ ہے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ کیسا ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پیٹ پر کپڑے باندھ رہے ہیں، اور اپنے جو ساتھی ہیں ان کی یہ جو حالت ہے وہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن دل کیسا مطمئن ہے کہ ان حالات میں اللہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا۔ جب اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے انسان کی زبان سے مایوسیاں نہیں نکلتی ہیں۔ ایک بات غور سے سمجھ لیجئے کہ کلام اللہ کے اندر جب بھی اللہ نے نیکی کا حکم دیا ہے، اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نیکی کرو جنت میں جاؤ گے، نیکی کرو تم جہنم سے بچ جاؤ گے، نہیں، نیکی کا جو رزلٹ اللہ نے بیان کیا، نیکی کا جو رزلٹ اور نتیجہ اللہ نے بیان کیا، نیکی کا جو حاصل اللہ نے بیان کیا، نیکی کا جو مقصد اللہ نے بیان کیا، وہ کیا بیان فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى ان اکرمکم عند الله اتقاکم۔ یہ اللہ نے چیزیں بیان کی۔ کیوں اللہ نے یہ کہا کہ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون؟ اور پھر یہاں رک کے میں ایک بات آپ کے گوش گزار کروں، یہ بات بڑی سمجھنے کے لائق۔ جب کلام اللہ کا ہم آغاز کرتے ہیں تو آغاز میں اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتے ہیں حامدانی عبدی، حدیث میں فرشتوں کو میرے بندے نے میری حمد کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، بندہ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا خوانی کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کہتے ہیں مجھدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی کر رہا۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، حمد ثنا بزرگی بیان کر کے میں اعلان کرتا ہوں آج کے بعد تنہا تیری عبادت، تیری بندگی، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ سے مدد۔ اتنا کچھ کہا، اب اللہ کہتے ہیں مانگ کیا مانگتا، تو نے بہت بڑی باتیں کر دی، حمد کر دی، ثناخوانی کر دی، بزرگی بیان کر دی، جب تو میری ہی عبادت کرے گا، مجھ سے ہی مدد مانگے گا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ بندہ کہتا ہے اللہ اہدی، ہدایت چاہیے، صراط المستقیم، صراط مستقیم چاہیے، صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پہ آپ کا انعام ماضی کے اندر ہوا مجھے ان کا راستہ چاہیے، وہ انبیاء، صلحاء، شہداء ہیں۔ غیر المغضوب علیہم، ماضی میں جن قوموں پر آپ کا غضب نازل ہوتا رہا، آپ کا عذاب اور اس کا کوڑا برستا رہا، ان کا راستہ نہیں چاہیے۔ ولا الضالین، گمراہ قوموں کی راہ سے مجھے بچانا۔ اللہ کہتے ہیں اچھا تجھے ہدایت چاہیے، صراط مستقیم چاہیے، تو منعم علیہ لوگوں کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے، مغضوب علیہ لوگوں کے رستے سے بچنا چاہتا ہے، گمراہی سے بچنا چاہتا ہے۔ ان تمام سوالوں کا جواب اللہ نے کیا دیا؟ سن بندے، الف لام میم ذالک الکتاب، ان تمام چیزوں کے لیے پھر یہ کتاب ہے، اس میں ہدایت بھی ہے، صراط مستقیم بھی ہے، غیر المغضوب علیہم لوگوں سے بچنے کا راستہ بھی ہے، ولا الضالین اور جو گمراہ قومیں تھی ان سے بچاؤ کے سارے طریقے اس کے اندر موجود ہیں۔ لیکن یہ بھی سن لے کہ لا ریب فیہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ہر چیز موجود ہے، ہر چیز کی رہنمائی موجود ہے یہ سچی کتاب، ھدی للمتقین، فائدہ اس کو دے گی جس نے کچھ تقوی ہوگا۔ اللہ اب آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ نے نیکی کا مقصد جنت نہیں بتایا، روزے کا رزلٹ اللہ نے
جنت نہیں بتایا، جہنم سے بچاؤ نہیں بنا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر کچھ تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کیوں اللہ نے کہا؟ اس لیے کہ اگر یہ کہا جاتا نا کہ روزہ رکھو جنت میں جاؤ گے، جہنم سے بچا لیے جاؤ گے، عبادت کرو جنت میں جاؤ گے، جہنم سے بچا لیے جاؤ گے، تو انسانی ذہن کے اندر یہ تصور پیدا ہوتا کہ نیکیوں کا صلہ تو ہمیں آخرت میں ملنا ہے۔ اللہ نے رزلٹ وہ بتا دیا کہ لعلکم تتقون، کہ اس سے تمہاری دنیا بھی بہتر ہوگی، تمہاری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ تقوی ایک ایسی چیز ہے، اللہ کی رحمت جب قریب ہوتی ہے پھر حالت کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جائیے، میں چیلنج کرتا ہوں، یہ انسانی جسم اور انسانی باڈی دنیا کی کسی خوراک کے اندر، دنیا کے کسی پھل فروٹ کے اندر، دنیا کی کسی میڈیسن کے اندر، کسی سائنس نے کوئی ایسی میڈیکل، کوئی ایسی دوائی تیار نہیں کی ہے، زمین کے اندر سے کوئی ایسا اناج اللہ نے نہیں اگایا ہے جو اس انسانی جسم کو اتنی طاقت پہنچا سکے جتنی طاقت انسانی جسم کو نیکی سے ملتی ہے۔ طاقت، انرجیاں نیکی سے آتی ہیں، نیکی سے جو انسانی جسم کو توانائی ملتی ہے دنیا کی کسی چیز سے نہیں ملتی۔ یہ جسم تھکتا ہے نا، جسم تھکتا ہے، آپ ورک کریں، ورک سٹارٹ کر دیں، آپ ان ہاتھوں سے وزن اٹھائیں، تھک جائیں گے۔ آپ رات کو سوئیں نہ، یہ نگاہیں تھک جائیں گی۔ جائیے، میں آپ کو کہتا ہوں یہی جسم ہوگا، یہی رات ہوگی اور آپ بیدار ہوں گے، بس بیدار ہونے کی کیفیت چینج کر دیں۔ کیفیت کیا ہے کہ آپ بیدار ہو لیکن قیام کے اندر آپ کا ہاتھ سینے کے اوپر ہو، آپ کی زبان پر کلام اللہ کی تلاوت ہو، آپ کی کمر رکوع کی حالت میں خم ہو رہی ہو، آپ کا سر سجدے کی حالت میں اللہ کے سامنے جھک رہا ہو، آپ کی زبان پر توبہ استغفار ہو، رات آپ بیدار ہی ہو رہے ہیں، کیفیت بدلی ہے۔ آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں کہ آپ کے جسم کو تھکاوٹ نہیں، توانائیاں مل رہی ہوں گی۔ یہ انسانی جسم کے لیے جو نیکی میں طاقت ہے کسی چیز میں نہیں۔ آپ آزمائیں، آپ کچھ نہ کھائیں، کچھ نہ کھائیں، جسم کو تھوڑا بھوکا رکھیں، ورک کرے نہیں کر سکیں گے۔ آپ پانی مانگیں گے، بھئی پیاس لگی ہے، گرمی دو، بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کا انتظام اور بندوبست ہونا چاہیے۔ اسی جسم کو بھوکا رکھیں۔ جائیے، میں آپ کو یہ بات دیتا ہوں، نسخہ کیمیا ہے، اسی جسم کو بھوکا رکھی، لیکن بھوک کیا ہو؟ روزے کی۔ آپ سحری کھائیں اور اللہ کی رضا کے لیے کھائیں اور افطاری تک بھوکا رہے، اور ورک سٹارٹ کریں، آپ پیدل چلیں، آپ محنت کریں، آپ کاروبار کریں، جسم آپ کا بھوکا ہے، جسم کے اندر کھانا بھی نہیں ہے، بھوک لگے گی، جسم کو پیاس لگے گی، لیکن آپ محسوس کریں گے وہ بھوک آپ کو کمزور کر رہی تھی، یہ روزے کی بھوک آپ کو توانا کر رہی ہے۔ نیکی کے اندر جو طاقت اور قوت ہے کسی چیز کے اندر نہیں ہے۔ اللہ نے اتنا زبردست رزلٹ بیان کیا، لعلکم تتقون، تم توانا ہو جاؤ گے دنیا اور آخرت دونوں۔ اللہ کی جب رحمت قریب ہوتی ہے تو پھر یہ چیزیں انسان کو اطمینان ملتا ہے۔ پھر پتہ کیفیت کیا ہوتی ہے؟ پھر انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا قیام میں، تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ یا اللہ بس ساری عمر اسی حالت میں کھڑا رہو۔ پھر جب انسان کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، سر اٹھانے کو دل نہیں کرتا، میں تو بھاگتا ہوں نماز پڑھ کے، آپ تو کھسکتے ہیں نماز پڑھ کے، بس بے دھیانی سی نماز ہے۔ نہیں، جب لعلکم تتقون ہوتا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جب اللہ کی رحمت انسان کو اپنے احاطے میں لیتی ہے، انسان کا سر سجدے سے اٹھانے کو دل نہیں چاہتا، انسان کی زبان اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی اور بات کرے اس کا من قبول ہی نہیں کرتا۔ یہ دوسرا بڑا فائدہ، اللہ محبت کرتے۔ نمبر 2، اللہ کی رحمت قریب ہوتی۔ نمبر 3، تیسرا فائدہ وہ کیا ہے؟ قرآن کے اندر ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیوں کا بڑا فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ جیسے جیسے تم نیکی کرو گے ویسے ویسے اللہ تمہارے گناہ مٹاتے جائیں گے۔ یہ قرآن کی آیت، یہ چھوٹا فائدے ہیں، اللہ محبت کر رہے ہیں، رحمت قریب آ رہی ہے۔ تیسرا فائدہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں کرو اللہ گناہ معاف کرتے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے نا، وضو کرتا ہے بندہ کلی کے منہ کے گناہ معاف، ناک جھاڑا گناہ بھی جھڑ گئے،
منہ دھویا، آنکھ کے کان کے اندر مسا کیا، سارے گناہ معاف. پورا وضو کر لیا، ہاتھ کے اور پاؤں کے گناہ معاف. 2 رکعت پڑھ لی، اللہ نے صغیرہ سارے گناہ معاف کر دی. یہ چھوٹا فائدہ ہے. اب آپ اندازہ کریں اللہ نے نیکی کا یہ فائدہ کیوں بیان فرمایا ہے. میں اور آپ کتنی کو توبہ کرتی ہیں گناہوں سے. بڑے گناہ ایسی ہیں جو ہم نے کی ہمیں یاد نہیں ہیں، اور بڑے گناہ ایسی ہیں جو ہم کرتے ہیں ہم گناہ سمجھتے نہیں کر رہے ہیں. یہ نیکی کا بہت بڑا ثمر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دے گی. یہ 3 فائدے ہو. چوتھا فائدہ، اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت قریب، اس کے بعد گناہ معاف ہوتی. سمجھ آ رہی ہے نا بات انشاءاللہ. چوتھا فائدہ دنیا میں وہ کیا ہے؟ نیکی کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی مشکلات، پریشانیاں ختم کر دیتے ہیں. اللہ، نیکیوں سے پریشانیاں حل ہوتی ہیں. یہ جو ہم بے چین ہیں نا، بے قرار ہیں، نیند رات کو نہیں آتی، دل کی دھڑکنیں تیز ہیں، عجیب قسم کی کیفیت ہے، یہ کس وجہ سے؟ حالات نے ہم کو پریشان نہیں کیا. یاد رکھیے انسانی جسم کی تکلیف کے لیے دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو انسانی جسم کو اتنی تکلیف دے جتنی تکلیف اور جتنی بے چینیاں گناہ کے اندر ہیں. یہ گناہوں کی بے چینیاں ہیں جو ہمارے جسموں کو چمٹی ہوئی ہیں. جو بندہ گناہ کرتا ہے اور وہ یہ سمجھے کہ میں چین اور سکون لے لوں، نہیں مل سکے گا. جائیے، میں یہ بات چیلنج سے کرتا ہوں کہ ایک انسان کے پاس فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، ایک انسان کے پاس بہترین سواری اور گاڑی موجود ہے، ایک انسان کے پاس روپے پیسے کی ریل پیل ہے، ایک انسان کے پاس لباس بہترین ہے، ہر قسم کی دنیا کی سہولت اس کے پاس موجود ہے. اگر اس کی زندگی کے اندر نیکی کا وجود نہیں ہے، وہ گناہ پہ گناہ کر رہا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے، ساری دنیا کی نعمتوں کے حصول کے باوجود وہ بے چین ہے، وہ بے قرار ہے، اسے سکھ اور چین مل ہی نہیں سکتا، نہیں مل سکتا. اس کے مقابلے میں جو نیکی کے ساتھ جوڑا ہے نا، احسان اور تقوی کی بنیاد کے اوپر، ایسے انسان کے پاس کچھ نہ ہو، وہ کچے سے گھروندے کے اندر بھی اطمینان کی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے. اللہ کی رحمت اس کے قریب ہوتی ہے. اللہ پریشانیاں دور کرتے ہیں نیکی کی وجہ سے. یہ بھی حدیث میں موجود ہے. میں انشاءاللہ بات مختصر کر رہا ہوں. وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، تین دوست تھے، 3 ساتھی تھے، 3 شخص تھے، گھر سے نکل پڑے. ارادہ تھا ان کا سفر کا، سفر کرتے رہے. چلتے چلتے ایک جنگل بیاباں سے گزرے. وہ جنگل تھا اور پہاڑی ایک سلسلہ تھا. وہاں سے گزرتے ہیں تو بارش اور طوفان آتا ہے. اب یہ تینوں مسافر اس بارش اور طوفان سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لیتے ہیں. اللہ کے حکم سے ٹنوں وزنی چٹان اس غار کے منہ کے سامنے آ کے اس غار کے منہ کو بند کر دیتے. اب ظاہراً ان کی آنکھوں کے سامنے سوائے موت کے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے. اب خود بتائیے، واقعہ تو بڑا معروف اور مشہور ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا. بتلائیے کہ اتنی بڑی مصیبت سے ان تینوں کے تینوں افراد کو کس چیز سے نکالا تھا؟ ماضی میں کی نیکیاں ان کے کام آئی ہیں. اللہ، ایک نے دعا کی، پتھر ذرا سا سلکا چٹان ہٹی، اتنی نہیں ہٹی کہ تینوں گزر سکے یا کوئی ایک گزر سکے. دوسرا بھی آیا، دعا کی، اللہ یہ نیکی کی ہے، پھر اور سرکا، پھر تیسرے بھی آ کے دعا کی، چٹان ہٹ گئی. دعا کا وسیلہ، نیکیوں کا وسیلہ رکھا، اللہ نے مشکل حل کر دی. یہ چوتھا فائدہ ہے. نیکیاں کرنے سے اللہ تعالیٰ مشکل انسان کی حل کر دیتے ہیں، پریشانیوں سے نکلنے کے راستے اللہ بنا دیتے ہیں. اور اللہ رب العزت تو بار بار قرآن کے اندر کہتی ہے، بندے تم میری طرف آ، میرے اوپر توکل تو کر، میرے اوپر بھروسہ تو کر، دل میں تقویٰ تو اختیار تو کر، نیکی کی راہ کو اختیار تو کر، تیری راہیں آسان سے آسان تر میں کرتا چلا جاؤں گا. یہ چوتھا فائدہ. کتنے فائدے ہو گئے جی؟ نمبر 1، اللہ کیا کرتے ہیں؟ محبت. نمبر 2، اللہ کی رحمت کیا ہوتی؟ قریب ہو جاتی. نمبر 3، نیکیوں سے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ ختم ہو جاتے. نمبر 4، مصیبتیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں. ویسے میں نے ایک ضمناً ایک فائدہ اور بھی بیان کر دیا تھا، اس کو بھی ایڈ کر لیں. نیکی کرنے سے انسانی جسم کو توانائی اور طاقتیں ملتی ہیں. یہ روحانی طاقت ہے.
وہ ربیع ابن عابس نے کیا کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ رستم ایران کے سامنے کھڑے ہیں، تلوار ہے تو ڈھانپنے کے لیے نیام نہیں ہے ان کے پاس، زنگ لگا ہے، کھردری تلوار ہے اور بالکل عام سی تلوار ہے، اور رستم ایران نے یہ بات کہی تھی، اور ربیع تم تو عرب لوگ بدو لوگ تھے اور تم تو بزدل ترین قوم تھے، ذرا ذرا سی آہٹ کے اوپر تم تو گھاٹیوں میں جا کے چھپ جانے والے، اور تم میں یہ بہادری کہاں سے آئی ہے کہ تم ایسی تلوار لے کر جس کے اوپر ٹانکیاں اور تم نے کپڑے لپیٹے ہوئے ہیں، اور تمہاری تلواریں دیکھو زنگ آلود ہیں، یہ تو انسانی جسم کو کاٹ نہیں سکتی تھی اتنا سے۔ رستم کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ 3 راستے ہیں تیرے سامنے، اسلام کو قبول کر لے تو صحیح سالم رہے گا، نہیں تو جزیہ دینا پڑے گا، تیسرا راستہ پھر میدان کے اندر آؤ، یا تم رہو گے یا ہم رہو گے۔ کہ اتنی دلیری تمہارے اندر کیسے پیدا ہوئی؟ یہ شاہ زوروں اور پہلوانوں کے علاقے میں آ کر۔ ربیع نے کہا تھا ہمارے جسم کی توانائیوں کو نہ دیکھ، ہمارے جسم کی ناتوانیوں کو نہ دیکھ، ہمارے وجود کی کمزوریوں کا نہ دیکھ، ہمیں وسائل سے محروم ہوتا نہ دیکھ، ہمارے لشکر کے اندر موجود تو یہ غربت نہ دیکھ، یہ نہ دیکھ۔ اللہ کی قسم جب ہم میدان میں کھڑے ہوتے ہیں ہمارا بھروسہ تلوار کے اوپر نہیں ہوتا، ہمارا بھروسہ افرادی قوت کے اوپر نہیں ہوتا، ہمارا بھروسہ اسلحے کے اوپر نہیں ہوتا۔ جب ہم میدان میں کھڑے ہوتے ہیں ہم قوت توحید سے لڑتے ہیں، طاقت ایمانی سے لڑا کرتے ہیں۔ وہ طاقت ایمانی نیکی سے انسان کو ملتی۔ یہ 5واں بھی ایڈ کر لیں، نیکی سے انسانی جسم کو توانائیاں قوتیں ملتی ہیں انسان۔ 6واں اور آخری فائدہ دنیا کے حوالے سے، میں آخرت کے حوالے سے چند فائدہ بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ دنیا میں نیکی کا آخری فائدہ سے آپ نمبر 6 کہہ لیں، بڑا پیارا ہے۔ اور نیکی کون سی؟ ذرا وضاحت سمجھ لیں کہ جس نیکی کی میں بات کر رہا ہوں وہ کون سی؟ یہ نیکی وہ ہے جو میں نے آیت پڑھی ہے کہ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، جو احسان کی بنیاد پر نیکی کی جائے۔ کس بنیاد پر؟ اب احسان کی بنیاد پر نیکی کیا ہے؟ صحیح بخاری میں ہے کہ جبریل امین نے نبی علیہ السلام سوال کیا اللہ کے رسول سے، مل احسان، احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے اس کی تعریف یہ کی کہ عبادت میں احسان یہ ہے کہ تم عبادت ایسے کرو کہ تمہارا رب تجھے دیکھ رہا ہے اور تم اپنے رب کو دیکھ رہے۔ یہ نیکی ہے جس کے یہ فائدے ہیں سارے۔ اللہ محبت کرتے ہیں، رحمت۔ 6واں فائدہ کیا ہے؟ بڑا فائدہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو نیکی احسان کی بنیاد پہ ہو، اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اس کا فائدہ کلام اللہ کے اندر موجود ہے۔ وہ کیا؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ ایسی نیکی اللہ ضائع بھی نہیں ہونے دیتے، اللہ رائے گاہ نہیں چلے گی۔ بھائی کھڑے ہیں بھکاری بن کر، منگتے بن کے، فقیر بن کے، محتاج بن کر، جولی کو پھیلا کر، ہاتھوں میں کشکول لیے، بے بسی کے عالم میں، بے کسی کے عالم میں، عزیز مصر کے سامنے، اور عزیز مصر یوسف علیہ السلام کا کچھ کھانے کے لیے ہے تو ہم کو دو، ہمارے گھر میں بھوک افلاس اور غربت ہے، ہم محتاج ہو کر آپ کے سامنے آئے ہیں، جولی کو پھیلایا۔ یوسف بھائیوں کو پہچانتے ہی کہتے ہیں میں تمہیں گندم بعد میں دوں گا، تمہاری جھولی کو بعد میں بھروں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ آج سے برسوں پہلے تم نے معصوم سے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ان کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل جاتی۔ بھئی یہ کون سی داستانیں چھیڑ کے بیٹھے؟ وہ سمجھ گئے انک لانت یوسف، اگر تو نے برسوں پہلے یوسف کی داستان چھیڑی ہے تو جواب سنو، تو یوسف ہی ہے علیہ السلام۔ کہاں میں یوسف؟ بات مختصر، بھائیوں نے ایک سوال کیا تھا یوسف علیہ السلام کلام اللہ کے اندر۔ بھائیوں نے سوال یہ کیا کہ یوسف یہ تو بتا، وہ کنویں کی تاریکی، وہ کم سنی، وہ بچپن، وہ کم سنی، وہ بچپن، وہ کنویں کی تاریکی، وہ تنہائی، وہ جنگل، اور اس کے بعد برسوں کی جدائی کے بعد یہ حکومت، یہ بادشاہت، یہ عزیز مصر کا منصب اور عہدہ، اور اس کے پیچھے جو راز ہے وہ راز عیاں کر، اس راز کو افشا کر، یہ کیسے ہوا، اس کا سبب کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، کیسے یہاں تک پہنچے ہو؟ کلام اللہ کے اندر موجود ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام بھائیوں کے سامنے جواب دیتے ہیں، سنو
من یتقی و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو تقوی اختیار کرے، صبر کے دامن کو پکڑ لے، اللہ ایسے احسان کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ میں نے صبر کیا ہے، مشکلات کے اوپر صبر کے دامن کو پکڑا ہے، وہ یتقی اور تقوی اختیار کیا ہے، بچاؤں۔ اب کیسے ممکن ہے کہ اللہ میرے اس صبر اور اس سارے عمل کو ضائع کر لے؟ سن لو، یہی نسخہ کیمیا ہے۔ کتنا بڑا صلہ ہے نیکی کا۔ دیکھیے کہاں وہ کنویں کی تاریکی، کہاں وہ تنہائیاں، کہاں وہ حسد، کہاں وہ بیچارے چھوٹے سے کم سن، کہاں وہ یوسف جو مصر کا بادشاہ، ادھر پاؤں کے نیچے تخت کی، مصر کا تخت ہے اور سر کے اوپر نبوت کا تاج۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں، ذرا غور تو کریں۔ یہاں ایک رک کے ایک بات میں مزے کی آپ کو بتا دوں۔ جب اس واقعے کو آپ پڑھتے ہیں نا، حضرت یوسف علیہ السلام، آپ اس صورت کو جب شروع کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے جو لفظ استعمال کیے ہیں، اللہ کی قسم قربان جائیں، اللہ نے لفظ کیا استعمال کیے؟ اللہ فرماتے ہیں تاریخ انسانیت میں آدم کا بھی قصہ موجود ہے، تاریخ انسانیت میں نوح کا بھی قصہ موجود ہے، تاریخ انسانیت میں موسیٰ کی داستان بھی موجود ہے، تاریخ انسانیت کے اندر ابراہیم کی سیرت بھی موجود ہے، تاریخ انسانیت کے اندر ہود بھی ہے، صالح بھی ہے، تاریخ انبیاء کے اندر سلیمان بھی ہے، داؤد بھی ہے، بڑے بڑے انبیاء ہیں۔ لیکن سن لو، نحن نقص علیک احسن القصص، سب سے سونا، سب سے پیارا، سب سے حسین، سب سے جمیل، سب سے پیارا اگر تاریخ انسانیت کا قصہ ہے تو یوسف کا قصہ ہے۔ اللہ قصوں میں سب سے سونا قصہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، آغاز ہی اسی سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ۔ تو وہاں انہوں نے یہی جواب دیا کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو محسنین ہیں، جو احسان کی بنیاد پر نیکیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتے۔ کتنے فائدے ہو گئے جی؟ اللہ کیا کرتے ہیں؟ محبت۔ اللہ کی رحمت کیا ہوتی ہے؟ قریب ہوتی ہے۔ نیکیوں سے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ معاف ہوتے ہیں۔ پریشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ حل ہو جاتی۔ چھٹا بھی ایڈ کر لیں، انسانی جسم کو کیا ملتی؟ طاقت ملتی۔ اور اللہ تعالیٰ احسان کی بنیاد پر کی نیکی کو بھی ضائع نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اب مختصراً اسی نیکی کا آخرت میں کیا فائدہ ہوگا؟ جنت کے علاوہ، وہ جنت تو انسان کا رزلٹ اور نتیجہ تو ہے، اور میں نے آغاز میں آپ سے درخواست کی کہ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، آخرت میں جنت میں جانے سے پہلے اس کے کیا فوائد ہیں، ذرا وہ سن لیں مختصراً۔ ایک پل ہے جس کا نام ہے پل صراط، اور یہ جو پل ہے، یہ پل جہنم کے اوپر لگایا جائے گا، اور یہ پل بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھاڑ سے زیادہ تیز ہے۔ عبداللہ بن رواحہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، وضع رأسہ فی حجر امرأتہ، سر بیوی کی گود میں رکھا اور رو رہے، بیوی بھی رونا شروع کرتی۔ وہ کہتی ہے اللہ کی بندی تو کیوں رو رہی؟ عبداللہ کہتے ہیں کیوں رو رہی؟ وہ جواب دیتی ہے کہ عبداللہ مجھ سے سوال نہ کیجئے، جواب آپ دیں، آپ بتائیں آپ کیوں روئے؟ میں تو روئی کہ آپ کو روتا دیکھا تو میں نے بھی رونا شروع کر دیا، آپ بتائیں۔ عبداللہ کہتے ہیں مجھے قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت کے ٹکڑے نے رلا دیا ہے۔ کہا جیسے ہی میں نے اپنا سر تیری گود میں رکھا، قرآن کی آیت کا ٹکڑا میرے سامنے آیا، چند الفاظ، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، بس یہ ٹکڑا چھوٹا سا میرے دماغ میں آیا اور میں نے رونا شروع کر دیا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ سادے الفاظ میں یہ ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کوئی عالم ایسا نہیں، کوئی خطیب ایسا نہیں، کوئی فقیہ ایسا نہیں، کوئی مجتہد ایسا نہیں، کوئی مفتی ایسا نہیں، کوئی متقی ایسا نہیں، کوئی نیک ایسا نہیں، کوئی نمازی ایسا نہیں، کوئی حاجی ایسا نہیں، کوئی عالم دین ایسا نہیں، کوئی تابعی ایسا نہیں، کوئی محدث ایسا نہیں، کوئی صحابی ایسا نہیں، کوئی مہاجر ایسا نہیں، کوئی انصاری ایسا نہیں، کوئی نبی ایسا نہیں، کوئی پیغمبر ایسا نہیں، کوئی رسول ایسا نہیں، اور جس نے بھی جنت میں جانا ہے صراط کے پل سے گزر کے جانا ہے۔ اللہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا،
اور رسول اکرم تو یہاں تک ارشاد فرما گیا علیہ الصلوۃ والسلام کہ عائشہ 3 مقام میں سے ایک مقام صراط کا پل ہے جہاں میں بھی سب کو بول دوں گا۔ اب حدیث میں الفاظ سے بخاری میں ہے کہ گروہوں کے گروہ جا رہے ہوں گے صراط کے پل کی طرف، کوئی چیخ و پکار ہے، کوئی کچھ ہے۔ اہل ایمان کا جب گروہ صراط کے پل پہ آئے گا تو ایک گروہ اس کنارے پر ہوگا، اس کنارے پہ ان کے گزرنے کا انداز یہ ہوگا کہ پلک جھپکتے گزر جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے، اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے، پلک جھپکتے گزر جائیں گے۔ اب آپ بتائیے کتنی ان کی رفتار ہوگی؟ اب پلک جھپکنے میں کتنا ٹائم ہے یہ لگا، بلکہ ہم اس ٹائم کو شاید شمار نہ کر سکیں۔ پلک جھپکنے کا ٹائم ہے، کتنی رفتار ہے ان کی، اتنی سرعت ہوگی، اتنی رفتار، اتنی تیزی ہوگی، گزر جائیں گے۔ ایک گروہ آئے گا ان کی رفتار قدر کم ہوگی، دوسرا آئے گا ان کی بھی کم ہوگی، تیسرے کی بھی کم، چوتھی۔ ایک گروہ ہوگا جو اس سے گزر رہا ہوگا تکلیف میں ہوگا، اب وہ اللہ سے ایک سوال کریں گے۔ سوال کیا کریں گے؟ کہیں گے اللہ وہ پہلے ایک گروہ گزرا ہے، بڑی رفتار تھی ان کی، پلک جھپکتے گزر گئے، پلک جھپکتے گزر گئے، آنکھیں ابھی بند کر کے کھلی نہیں کہ وہ اس کنارے سے اس کنارے پہ تھے، اور ہم ہیں کہ ہماری رفتار کم کر دی۔ ہماری رفتار میں کمی کیوں آئی اور ان کی رفتار میں تیزی؟ سبب بیان کریں تو اللہ تعالیٰ جواب میں ان کو کہیں گے تم رفتار کی کمی کی بات کرتے ہو، تم ان کی برق رفتاری کی بات کرتے ہو، ان کی سرعت کی بات کرتے ہو، ان کی تیزی کی بات کرتے ہو، پلک جھپکتے ہی پل صراط کو کراس کرنے کی بات کرتے ہو۔ تم ذرا غور کرو کہ تم سے پہلے جو تیزی کے ساتھ پلک جھپکتے صراط کے پل کو کراس کر گیا، یہ وہ گروہ ہے جو نیکیوں کی میدان کے اندر بھی دنیا میں تیز تھے۔ اللہ، جتنی تیزی نیکی میں یہاں ہوگی، صراط کے پل کے اوپر انسان کی رفتار اتنی ہی تیز ہوگی۔ تم پچھلی صفوں میں نماز پڑھتے تھے، تم لیٹ آتے تھے، تم خرچ کرنے میں کنجوسی کرتے تھے، ذرا ان کو دیکھو کہ وہ نیکی کے میدان میں دلیر تھے، تم دنیا کے دلیر تھے، وہ نیکی کے دلیر تھے۔ اور جو دنیا کے اندر فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا الخیرات، قرآن کہتا ہے مقابلے سے روکتا نہیں، اسلام ہم کو مقابلے سے روکتا نہیں، مقابلہ کرو، لیکن کہاں؟ کرکٹ کی گراؤنڈوں میں نہیں، ہاکی کے میدانوں میں نہیں، سنوکر بلیئر کے کلبوں کے اندر نہیں، شادی بیاہ کے اوپر، ہندوؤں سکھوں کی رسم و روایات کے اوپر مال خرچ کر کے نہیں، گھر مکان بنانے میں نہیں، کاروبار فیکٹری کارخانے کے اندر نہیں۔ فاستبقوا الخیرات، تم نے آگے ہی بڑھنا ہے تو نیکی کے میدان میں آگے بڑھو۔ سبقت لے جانے کا میدان تو یہ ہے، کہا وہاں رفتار تیز کر دی جائے گی۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، صحابہ بیٹھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرہ فرمایا قیامت کا، اور آپ نے کہا قیامت کے دن سب سے پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا وہ 70,000 خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے، اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ یہ بڑا VIP پروٹوکول ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ یہ بیچارے جو دنیا میں بیچارے ہیں، کا یہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے نا، ان کا استقبال پتہ کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ جنت کا وہ دربان ان سے پوچھے گا کون؟ یہ اللہ کے رسول کے بعد کی بات ہے علیہ السلام۔ وہ کہیں گے ہم جنتی آئے ہیں، تمہارا حساب ہو گیا؟ کہیں گے حساب کس بات کا؟ ہمارا حساب کس بات کا؟ ہم سے کس چیز کا سوال ہونا تھا؟ کہا کیوں؟ کہا ہم وہ لوگ ہیں، سب سے پہلے ہم مہاجر ہیں، گھر بار چھوڑ دیا اللہ کے لیے۔ نمبر 2، ہم وہ ہیں جو لوگوں کے دروازوں پر دھتکار دیے جاتے تھے، اور ہم وہ ہیں کہ جن کی تلواریں ان کی گردنوں میں رہی اور ہم میدان کے اندر رہے، گھر بار ہجرت کر کے چھوڑ دیا، کاروبار کیا نہیں کہ ہم میدانوں میں رہے۔ ایک جان تھی، وہ جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر کے شہید ہو گئے۔ اب بتاؤ ہم حساب دے تو کس چیز کا دے؟ کس چیز کا حساب دے؟ دربان آگے سے جواب دے گا ہمیں یہی حکم آیا تھا، ہمیں یہی حکم تھا کہ ہم نے آپ کے لیے دروازہ کھولنا ہے۔ دروازہ نہیں کھلے گا جب یہ جنت میں جائیں گے۔ اس حدیث کے الفاظ ہیں 5 صدیاں
5 صدیاں. یہ جنت کی باتیں بڑی بعض اوقات عجیب لگتی ہیں. 5 صدیاں، یہ سب سے پہلے جانے والے 70,000 خوش قسمت 5 صدیاں جنت کے اندر یہ اکیلے مزے کریں گے. 500 سال کے بعد پھر دوسرے جنتیوں کی باری آئے گی. 500 سال، 5 صدیاں، یہ ان کے لیے VIP پروٹوکول ہے. یہ بڑی عجیب سی باتیں لگتی ہیں جنت کی. ایک بات میں آپ کو سمجھاؤں جنت کے والے سے، یہ انسانی عقل میں آنے والی نہیں. جب قرآن کیا کہتا ہے مقصورات فی الخیام، جنت کی جو حور ہے، عورت ہے، وہ خیمے کے اندر ہے جنت میں. اب خیمہ ہمارے ہاں تصور کیا ہوتا ہے خیمے کا، کہ جنت کا خیمہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ جامع ترمذی صحیح بخاری میں ہے، جنت کی جو حور کا خیمہ ہے نا، وہ اس زمین سے لے کر 60 میل اوپر، زمین سے لے کر 60 میل، کتنی وسعت بنتی ہے، 60 میل اوپر تک ایک ہی ہیرا ہے، اور اس ہیرے کو تراش کر جنت میں عورت کا خیمہ بنایا ہوا ہے. حدیث کے الفاظ. تو یہ عجیب بات ہے. اس گروہ کا آپ نے ذکر کیا، یہ 70,000 بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں. ایک صحابی کھڑے ہو جن کا نام تھا عکاشہ رضی اللہ. عکاشہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرمائے. آپ نے کہا اللہ عکاشہ کو بھی ان لوگوں میں شامل فرما. عکاشہ بیٹھتے ہیں، ایک اور انصاری صحابی کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کریں. آپ نے جواب دیا سبقہ کا عکاشہ، عکاشہ اس دعا کے حصول میں سبقت لے گیا. وہ موقع شناس تھا، اس نے موقع کو پہچان لیا. فاستبقوا الخیرات، نیکی کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے. جتنی تیزی سے آپ نیکی کریں گے، جتنا بڑھ چڑھ کے نیکی میں حصہ لیں گے، صراط کے پل پر آپ کی رفتار بھی اتنی ہی تیز کر دی جائے گی. آخرت میں جنت میں جانے سے پہلے نیکی کا فائدہ وہ کیا ہے؟ یہ جو انسانی جسم ہے، یہ انسانی جو وجود ہے اور جسم ہے، ہم اس کا وزن کرتے ہیں دنیا میں. بھی آپ کا کتنا ویٹ ہوا ہے؟ میرا 75 ہے، 75 kg ہو گیا ہے. میں تو 100+ کر گیا ہوں، پیٹ بہت بڑھ گیا ہے. یہ دنیا میں وزن کرتے ہیں. اور یہ انسانی جو جسم ہے، قیامت کے دن بھی اس جسم کا وزن ہوگا اور ترازو میں رکھا جائے گا. ترازو میں رکھا جائے گا. اور میزان کیا خیال ہے؟ دنیا کے ترازو کی طرح انسانی جسم کو پرکھے گا؟ نہیں. رب کعبہ کی قسم ہے، اگر یہ جسم بے دین ہے، بے عمل ہے، بے نمازی ہے، نافرمان ہے، گنہگار ہے، مجرم ہے، دنیا کے ترازو کے اندر تو اس بے دین، بے عمل، بے نمازی، نافرمان اور مجرم وجود کا وزن تو ہو سکتا ہے، اللہ کے ترازو میں ایسے وجود کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. صحیح بخاری میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام فرماتی ہیں قیامت کے دن موٹے موٹے لوگوں کو لایا جائے گا. اب آپ خود بتائیں 8 10 12 20 موٹے موٹے لوگ اکٹھے کیے جائے، کتنا ان کا وزن بنتا ہے، کتنا ثقل بنتا ہے دنیا کے ترازو کے اعتبار سے. لیکن حدیث میں الفاظ ہے جب سب کو اکٹھا کر کے ترازو میں رکھا جائے گا، میزان میں روز حشر ان کا وزن کیا جائے گا، تو ان کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. فائدہ کیا ہے نیکیوں کا؟ کہ جتنی زیادہ نیکی کریں گے، بظاہر جسم ناتواں ہو، کمزوری ہو، روزے رکھ رکھ کے بیچارہ ماڑکو ہو چکا ہے، یہ بیچارہ رات کی عبادتیں کر کر کے اس کے جسم کو کمزوری آ چکی ہے، دنیا کے اعتبار سے یہ ویک ہے، ناتواں ہے، کمزور ہے. لیکن جب اس کمزور جسم کو اللہ کے ترازو میں رکھا جائے گا تو ترازو اس کا بڑا وزن ہوگا. کتنا وزن ہوگا؟ مسند احمد کے اندر حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی جن کا نام ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھیجا عبداللہ کو مسواک لاؤ کاٹ کے. عبداللہ مسواک کو کاٹنے کے لیے درخت پہ چڑھتے ہیں. کپڑا تو ویسے ہی نصف پنڈلی تک رہتا تھا، کچھ کپڑا اور ہٹا، ساری پنڈلی ننگی ہو گئی. درخت پہ نیچے لوگ دیکھ رہے ہیں. جیسے ہی پنڈلی سے کپڑا ہٹا اور پنڈلی بالکل باریک سی ہے، پتلی سی، ناتواں، کمزور سی، جیسے بچوں کی ہوتی. فضائی کو لوگ ہنسے، مسکرائے. عبداللہ کتنا ماڑکو ہے تو، اور اپنی پنڈلی تو دیکھ جیسے بچوں کی ہوتی ہے. اور نبی علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. میرا عبداللہ درخت پہ چڑھا
اور اس کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا، لوگوں نے اس کی کمزور پنڈلی دے کر باتیں کی، مذاق کیا، تو آپ نے آ کر کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا واللہ ہی اثقل من احد، اور میرے عبداللہ کی کمزور پنڈلی دیکھ کر ہنسنے والوں، استہزاء کرنے والوں، ٹھٹھا کرنے والوں، مذاق کرنے والوں، سنو، یہ عبداللہ کی کمزور پنڈلی قیامت کے دن اللہ کے ترازو میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگی، احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی۔ وہاں موٹے موٹے لوگ ہیں، ان کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، یہاں دبلی پتلی کمزور سی پنڈلی کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، جب پنڈلی کا اتنا وزن ہے، ایک ٹانگ کا وزن کتنا ہوگا، دونوں ٹانگوں کا وزن کتنا ہوگا، پھر پیٹ کا وزن کتنا ہوگا، پھر بازوؤں کا وزن کتنا ہوگا، پھر چہرے کا وزن کتنا ہوگا، پھر پورے جسم کے وزن کو آپ ذرا کریں کہ اس ترازو کے اندر ایک پنڈلی احد پہاڑ کے برابر ہے تو پورے جسم کا وزن کتنا ہوگا۔ یہ دوسرا فائدہ قیامت کے دن نیکیوں کا یہ ہے کہ جب یہ جسم وزن کے لیے ترازو میں رکھے جائیں گے تو نیکی والا وجود بہت بھاری ہوگا۔ اللہ اکبر۔ چھوٹے فائدے ہیں۔ اب آخری بات، یہ بھی بڑی پتے کی بات ہے، نیکی کے حوالے سے یہ بات بڑی اہم ہے۔ آخرت کے حوالے سے کسی نیکی کو چھوڑے نہ، کیوں نہ چھوڑیں؟ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، قیامت کے دن، یہ آخری بات ہے انشاءاللہ، ترازو لگا ہے، ادھر گناہ ہے اور ادھر نیکی۔ کچھ لوگ ہوں گے ان کی نیکیاں گناہ دونوں برابر ہیں، نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہے، فیصلہ نہیں ہو رہا کدھر جائے گا۔ اچانک کہیں سے اس کی ایک نیکی آ جائے گی، اللہ اکبر، ایک نیکی، بس اس نیکی کو نیکیوں والے پلڑے میں جیسے ہی رکھا، وہ پلڑا نیچے ہوا اور یہ انسان کہاں پہنچا؟ جنت میں۔ اب ہم میں سے کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کرے اور یہ کہے کہ میں نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا، کوئی نہیں کہہ سکتا، نہ میں، نہ آپ، نہ کوئی بھی۔ گناہ تو ہمارے پاس ہے۔ اب آپ ہر نیکی کو یہ تصور کر کے کریں کہ عین ممکن ہے یہ وہی نیکی ہو جو میری جنت میں جانے کا سبب بن جائے۔ ہو سکتا ہے یہی نیکی میرے پلڑے کو بھاری کر دے۔ گناہ تو میرے پاس ہیں، نہ زبان محفوظ، نہ آنکھیں محفوظ، نہ کان محفوظ، نہ ہاتھ محفوظ، نہ قدم محفوظ، نہ تنہائی پاک، نہ مجلس پاک، دن رات گناہ کر رہا ہوں۔ ہر نیکی کو اس نیت سے کر گزریں کہ عین ممکن ہے کہ یہی وہ نیکی ہو جو میری جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ حدیث کا دوسرا کہ ایسے ہی کچھ لوگ ہوں گے دونوں برابر ہیں، گناہ آ جائے گا، گناہ رکھا جائے گا، وہ پلڑا بھاری اور یہ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ ہر گناہ کو بس یہ تصور کر کے مجھے اور آپ کو نہیں کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہی گناہ میری تباہی کا سبب بن جائے۔ کتنے زبردست فائدے ہیں۔ اور نیکی کے حوالے سے ایک آخری بات ذہن کے اندر ذہن نشین کر لیں۔ آپ نے کہا تھا کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو۔ کیوں آپ نے کہا تھا؟ گناہوں کے اندر یہ تقسیم موجود ہے، گناہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور گناہ صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ۔ صغیرہ گناہ نیکیوں سے معاف ہوتے ہیں، آپ نے حدیث سن لی۔ نیکیوں میں یہ تقسیم کوئی نہیں ہے، نیکی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، ہر نیکی بڑی ہے۔ اللہ اکبر، ہر نیکی عظیم ہے۔ کیا کوئی سنت چھوٹی ہو سکتی؟ کوئی حدیث چھوٹی ہو سکتی؟ قرآن کی کسی آیت کو چھوٹا آپ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ کی قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر فرمان عظیم ہے، اللہ کی قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر حدیث عظیم ہے، اللہ کی قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت عظیم ہے، اللہ کی قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر عمل عظیم ہے، اللہ کی قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر فرمان عظیم ہے، اللہ کی قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر حکم عظیم ہے، اللہ کی قسم اللہ رب العزت کا اتارے ہوئے قرآن کی ہر آیت کا ہر حکم عظیم سے عظیم تر ہے، کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ آج کے اس سبق لیسن درس کے بعد انشاءاللہ الرحمن سب سے پہلے یہ کہنے والا اور اس کے بعد سب سننے والے
اس عزم اور اس ارادے سے انشاءاللہ مجلس کو برخاست کریں گے کہ ماضی کے اندر جتنے گناہ میرے اندر بھی موجود ہیں، آپ کے اندر موجود ہیں، انشاءاللہ آج سے نہیں کریں گے، اور ماضی کے اندر جو نیکیاں اللہ کی توفیق سے ہم کر رہے ہیں بڑھتے دم تک کریں گے، اور جو اب تک ہم نے نیکیاں شروع نہیں کیں انشاءاللہ اس مجلس کے برخاست ہونے کے بعد ان نیکیوں کا آغاز کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ آخری ہچکی تک ہم نکموں کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔